10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک گھوڑے نے کس طرح امام علیہ السلام سے وفا نبھائی؟ یہ گھوڑا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ گھوڑا کس کے پاس تھا؟ اور میدان کربلا میں اس نے امام حسین علیہ السلام کا کس طرح ساتھ دیا؟ اور پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد کہاں گیا؟ اور اس ذوالجناح گھوڑے نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل آؤ قصہ سننے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا ساتھی تھا، جس کا نام ذوالجناح تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خصوصیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوتے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے وہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکلے اور استبل کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس کی گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار اپنے سر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو پھر پیار کرتے جاتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو کہا، نانا جان یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبھی تو تم اس سے پیار کرتے ہو، ہم نے یہ گھوڑا آج سے تمہیں دے دیا ہے، یہ آج سے تمہارے نام ہو گیا۔ اس دن سے امام حسین علیہ السلام نے جب بھی ذوالجناح کی سواری کرنا چاہی تو ذوالجناح آپ کے قریب آتے ہی فوراً بیٹھ جاتا۔ جب چاروں ہاتھوں پیروں سے بیٹھ جاتا تو امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہوتے تھے، اور وہ بہت آہستہ آہستہ اٹھتا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا، اور جب امام حسین علیہ السلام کو اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوجوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم ان کی وجہ سے خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا، اور اپنی پیشانی کو امام علی مقام کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجی یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئیں۔ دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میری طرف لے آؤ۔ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے، اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا، اور اس کی زوردار ٹانگیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔
بہت کوشش کے باوجود ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو آپ علیہ السلام کے خون سے رگڑنے لگا اور ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے تارے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے، تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا کہ جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چرند پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ خون کی بارش برسانے لگے گا۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درند بنے رہے، اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو کہ جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناحق خون بہایا۔ ثم آمین۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے جا کر ملتا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے، یہ اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے مطابق ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ جن تھا، جو اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھا، اور اپنے فرض کی تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ اس گھوڑے ذوالجناح نے خیموں کے سامنے آ کر اس قدر زور سے اپنے سر کو زمین پر دے مارا اور اسی طرح جان دے دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شطر الفرات کی طرف گیا اور خود کو دریائے فرات میں غرق کر دیا۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہدائے کربلا پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار سلام یا حسین ضرور لکھ دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے مزید واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آؤ قصہ سنیں کو سبسکرائب کریں۔